بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2183 ہے، جس میں سیدنا حذیفہ بن اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنے کمرے سے جھانکا۔ اس وقت ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، 3 بار زمین کا دھسنا، ایک پورب میں اور ایک پچھم میں اور ایک جزیرہ عرب میں عدن کے اندر سے آگ کا نکلنا، جو لوگوں کو ہاکے یہ اکٹھا کرے گی، جہاں لوگ رات گزاریں گے وہیں رات گزارے گی، اور جہاں لوگ قیلولہ کریں گے وہیں قیلولہ کرے گی۔ ناظرین گرامی، مغرب سے سورج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی ہے، جیسا کہ اس حدیث کریم سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کو سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد دوسری بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہوگی، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف احادیث میں پوری طرح سے مذکور ہے کہ جب یہ زمین پر اتارے جائیں گے تو ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ ایسے محسوس ہوں گے جیسے بلندی سے تیزی سے نیچے آ رہے ہوں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث نبی میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ اس قدر وحشت ناک اور سفاک قوم ہوگی کہ ان کے راستے میں جو کچھ بھی آئے گا کہ اسے کھاتے ہی چلے جائیں گے۔ ان کی زد میں سے نہ کوئی انسان بچے گا اور نہ ہی کوئی جانور، نہ کوئی سبزہ بچے گا اور نہ ہی یہ پانی کو بخشیں گے۔ ناظرین اکرام، اس طرح ایک اور حدیث کریم میں مذکور ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا کے تمام سمندروں کا پانی پی کر ختم کر ڈالیں گے اور اس پر بھی ان کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا قد کاٹ بے حد بڑا ہوگا اور وہ دیکھنے میں انسانوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کی خصوصیات انسانوں سے بالکل مختلف ہوں گی۔ نہ ہی وہ ان جیسی زبان بولتے ہوں گے، اور وہ 2 پیروں کے ساتھ ساتھ 4 پیروں پر بھی چلنے کے قابل ہوں گے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج اس قدر ہیبت ناک قوم ہوں گے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ اپنے ایک کان کو زمین پر بچھا دیں گے اور اس پر لیٹ کر دوسرے کان کو اپنے اوپر اوڑھ لیں گے اور یوں وہ سو جایا کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بنی نوع انسان پہ اترنے والا اللہ کے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے، اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم مانے گا وہی اس عذاب سے محفوظ رہ سکے گا۔ اسی طرح تیسری نشانی یہ بھی ہے کہ دابۃ الارض کا نکلنا، یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی آزمائش ہوگی، جو سننے میں تو آزمائش نہیں لگتی، لیکن یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، بلکہ ایک پارہ دابۃ الارض کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، زمین کا یہ جانور جس کے بارے میں حدیث کریمہ میں کافی تفصیل سے مذکور ہے اور کہا گیا ہے کہ اس جانور کا ایک عضو کسی دوسرے جانور سے مطابقت رکھتا ہوگا اور پورے کا پورا یہ جانور انتہائی عجیب و غریب ہوگا، یہ اچانک ہی ظاہر ہوگا اور انسانوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا۔ اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوگی اور لوگ اسے پکڑنا بھی چاہیں گے، لیکن یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک دن سے اچانک ہی غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگلی 3 نشانیاں جن میں زمین دھسنا شامل ہے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی دی ہے کہ ایک بار زمین مشرق میں دھسے گی، ایک بار مغرب میں دھسے گی اور ایک بار زمین جزیرۃ العرب میں دھسے گی۔ جب تک یہ 3 جگہ زمین دھس نہیں جائے گی، قیامت کی یہ چوتھی نشانی جس میں 3 نشانیاں موجود ہیں پوری نہیں ہوگی۔ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سنگ ہولز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کئی جگہوں پر زمین دھس گئی ہے۔ مشرق اور مغرب سمیت کئی علاقوں میں زمین کے دھسنے کے واقعہ پیش آ چکے ہیں۔ اگر یہی زمین کا دھسنا علامات قیامت میں سے ہے تو جزیرۃ العرب میں سنگ ہولز نمودار ہونا باقی رہ گئے ہیں۔ حدیث نبی میں اس واقعے کو خفص ارض کا نام دیا گیا ہے، یعنی زمین کے دھسنے میں تعبیر کیا گیا ہے۔ خفص الارض بہت بڑا واقعہ ہوگا، اور جہاں تک محدثین اور مفسرین نے اس بارے میں تشریحات کی ہیں تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
ابھی یہ واقعہ رونما ہونا باقی ہے اور زمین بہت بڑے پیمانے پر 3 حصے میں ایک ساتھ دھسے گی، اور ایک نشانی یعنی عدن سے آگ کا نکلنا بھی بے حد عام ہے۔ یہ نشانی عجیب و غریب آگ ہوگی جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی چیمہ گوئیاں کریں گے۔ احادیث میں بیان کی ہوئی تفصیل کے مطابق یہ آگ عدن یعنی موجودہ یمن کے ایک علاقے سے اچانک ظاہر ہوگی۔ یہ ایسی عجیب و غریب آگ ہوگی جو سفر کرے گی اور لوگوں کے پیچھے بھاگے گی۔ جو شخص بھی اس کی زد میں آئے گا یہ اس کو اپنے آگے بھگانا شروع کر دے گی۔ احادیث کے مطابق یہ آگ لوگوں کو انتہائی عجیب و غریب انداز میں ٹریٹ کرے گی۔ جب لوگ تھک کر رکنا چاہیں گے تو یہ آگ ٹھہر جائے گی اور لوگ کچھ دیر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح جب رات کو لوگ تھک کر سونا چاہیں گے تب کچھ دیر ٹھہر جائے گی، یوں لوگ کچھ دیر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح جب رات کو لوگ تھک کر سونا چاہیں گے تب بھی آگ ٹھہر جائے گی اور لوگ سو جائیں گے۔ پھر جیسے ہی صبح کو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے یہ آگ انہیں پھر سے بھگانا شروع کر دے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ آگ ان تمام لوگوں کو ملک شام میں پہنچا کر خود اچانک غائب ہو جائے گی۔ اس آگ کے بارے میں بے شمار روایات مذکور ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آگ کا ذکر پرانی کتب سماوی یعنی وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان میں بھی اشارتاً دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر زمین پر آیا ہے اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے، اور دجال ظاہر ضرور ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد یہ تمام نشانیاں نمودار ہوں گی۔ دجال کے ظہور کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بھی بے شمار احادیث موجود ہیں، جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی پہلے ظاہر ہوگی اور دوسری اس کے بعد ہو جائے گی۔ البتہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ نشانیاں ایک ترتیب میں ظاہر ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان تمام نشانیوں کا شکار وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، جو تقدیر کو ایک بیکار چیز سمجھتے ہوں گے اور یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے سے ایک جگہ پہ لکھ رکھا ہو اور اللہ کے علم میں ہو۔ اسی طرح وہ منافق لوگ جو دل میں تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے لیکن ظاہری طور پر مسلمانوں میں شامل ہوتے ہوں گے، وہ بھی ان تمام آزمائشوں کا سب سے پہلے شکار ہوں گے۔ قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے دنیا کے ہر مذہب میں بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسلام بنی نوع انسان پہ اللہ کی جانب سے نازل کیے جانے والا آخری مذہب ہے۔ یہ آخری دین ہے جو نہ صرف قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے بلکہ ان سے بچنے کے طریقے بھی بتاتے ہوئے ابدی اور آخری نجات کے راستے بھی بتاتا ہے۔ یہ محض ایک مذہب ہی نہیں بلکہ دین ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو سنوارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔